اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بات کرنا چاہتی ہوں شریعت اور عورت پر تشدد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو مارنے سے منع فرمایا ہے، بلکہ اس شخص پر تعجب کیا ہے کہ جو ایک وقت میں بیوی کو مارتا ہے اور پھر دوسرے وقت میں اسے اپنے پاس بلاتا ہے، یعنی ناپسندیدہ حرکت کا ارتکاب کرتا ہے۔ ایسی بدذوقی پر اللہ رسول کا تعجب ایک ایسی فہمائش ہے جو عقل مند انسان کے لیے زبردست اخلاق کو توڑتا ہے، جو سیدھا کھوپڑی توڑ کر دماغ کے پیچھے پر جا چکتا ہے۔ لیکن اس کا احساس اس سے ہی ہو سکتا ہے جو حاسد دماغ ہو۔ اللہ کے رسول نے عورت کو شیشہ قرار دیا ہے کہ کہیں ٹوٹ نہ جائے، یعنی اتنی نازک ہوتی ہے عورت۔ شیشے کو صاف اور شفاف اور چمکتا ہوا رکھا جاتا ہے اور ہلکی سی ٹھوکر سے وہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی عورت اتنی نازک کہی گئی ہے کہ عورت کا دل اور اس کا مزاج اتنا نازک ہے کہ وہ شیشے کی طرح ہوتی ہے۔ عورت کے دل کو ٹھوکر نہیں لگنی چاہیے، کیونکہ جب وہ ٹوٹتا ہے تو بہت وہ محسوس کرتی ہے اس چیز کو۔ اس صنف میں نازک کا اللہ رسول کا فرمان ہے، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، کیوں نہ کہ عورت آدم کی پستی سے پیدا ہوئی ہے اور پستی میں سب سے زیادہ ٹیڑھا حصہ اس کے اوپر والا ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنا شروع کر دو گے تو اسے توڑ ڈالو گے، اور اگر اسے اس حال میں چھوڑ دو تو وہ ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی۔ لہٰذا عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے ہی رہو، یعنی عورت کو اب زبردستی اس کے ساتھ زبردستی کرنا ناجائز ہے، اسی لیے وہ ٹیڑھی پستی کہلائی گئی ہے۔ یہاں بھی مارنے سے اس کو منع، اور اس بات میں بھی اس کو مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ بات اس مثال سے دی گئی ہے کہ وہ ٹیڑھی پستی سے بنی ہے تو اسے مارنے سے گریز کیا جائے، یعنی اگر عورت کو مارے گا تو پستی توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ علیحدگی ہو جائے گی۔ لہٰذا صبر کرنا چاہیے اور حسن سلوک سے ہی معاملہ حل کرنا چاہیے۔ اس طرح حضرت عائشہ علیہ السلام فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے کبھی کسی کو کبھی بھی نہیں مارا۔ ماشاءاللہ۔ حسن سلوک جو اللہ کے رسول کو مطلوب ہے، عورت کو مارنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت 15 میں ان عورتوں کا ذکر فرماتے ہیں جو صریح بدکاری کا ارتکاب کر لیتی ہیں، سزا کے لیے گواہ ہوں، اور اس آیت میں پھر واضح بدکاری کرنے والی عورتوں کو تذکرہ کیا ہے۔ آیت نمبر 25 میں تیسرے پارے میں فحاشتاً کا لفظ لا کر ایسی ہی عورتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر آیت نمبر 34 میں بھی واضح کیا گیا ہے کہ مرد عورت کی نگران ہے، اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت یعنی برتری دی ہے۔ مثال طور پر کوئی کمزور تو کوئی طاقتور، کوئی خوبصورت تو کوئی وجبی اسی شکل والا، کوئی کالا تو کوئی گورا۔ اسی طرح عورت کی فطری طور پر کمزوری زوجہ رنج ہے۔ پھر اللہ نے مرد کی فضیلت کا سبب بھی بنایا، مال خرچ کرنا ہے، یعنی کما کر لاتا ہے اور کھلاتا ہے مرد۔ یہ صفت بیان کر کے اللہ تعالیٰ مردوں کو مخاطب کر کے اس آیت میں فرماتے ہیں کہ جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں نصیحت کرو، سمجھاؤ، اگر اس سے معاملہ ٹھیک نہ ہو تو بیڈ روم یعنی کہ اپنے کمروں میں علیحدگی کر لو انہیں۔ اس سے بھی سیدھا نہ ہو تو انہیں مار سکتے ہو۔ اب اگر وہ تمہاری بات ماننا شروع کر دے تو ان کے خلاف کارروائی کرنے کی ترغیب نہ سوچنا شروع کر دو، یقیناً اللہ بہت بلند اور سب سے بڑا مرتبہ والا ہے۔ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کیسے تربیت فرماتے ہیں اور کس طرح سے عورت کو تحفہ دے رہے ہیں، یعنی اگر برے اخلاقی راستے پر چلنے کا ڈر پیدا ہو جائے تو سمجھانے پر بھی سرکشی جاری رکھی، اور کمروں سے خاوند کی علیحدگی کی بھی پرواہ نہ کرے کہ یہ چیز عورت پر بہت گہری گزرتی ہے۔ آخری 4 کار مارنا، اب یہ مار کیسی ہو؟
اب جب وہ بات نہ سنے تو اسے کس چیز سے، یعنی اسے کس طریقے سے سمجھایا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس بارے میں بھی واضح کر دیا، فرمایا عورتوں سے بھلائی والا حسن سلوک کرو، کیوں نہ کہ عورتیں تمہاری معاون یعنی دکھ سکھ میں کام آنے والی ہیں۔ تم لوگوں کو انہیں مارنے کا بالکل کوئی اختیار نہیں ہے، ہاں صرف ایک صورت ہے کہ وہ واضح بے حیائی کا ارتکاب کریں، اگر ایسا کریں تو انہیں بیڈ روم میں الگ کر دو، اور ان کو مارو تو مارو کہ جس سے ان کے جسم پر نشان نہ پڑے۔ بعض حضرت نے معاون یعنی عوان کا معنی قید کیا ہے، اگر یہ ترجمہ بھی مانا جائے تب بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا نکاح بندھن میں باندھ کر اب تمہاری ہو چکی ہے، ان کی یہ حیثیت ایسی ہے جیسی تمہارے ساتھ ایک محبت کی قیدی ہوتی ہے، لہٰذا اس کا خیال رکھو۔ یہ حدیث واضح کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول نے فرمایا کہ شرعی طور پہ مار ایک ہی صورت میں ہونی چاہیے، وہ صورت حیا باختی اور بدخلیقی، یعنی اگر عورت بے حیائی کے راستے پر چلی جائے، اپنے خاندان کی عزت کو ترک کر دے، تب اس کے لیے اجازت ہے کہ ہاں اب اسے مارا جائے کہ وہ اپنے سیدھے راہ پر آ سکے، ورنہ عورت پر ہاتھ اٹھانے والے کو نبی پاک نے بہت برا کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیشہ رحم کا اور حسن سلوک کا راستہ اپناؤ، کیونکہ اسی میں تمہارے رشتے کے لیے اور تمہارے لیے بہتر ہے۔ عورت کو جتنی نرمی سے پیش آؤ گے وہ اتنا ہی تمہارے لیے آگے بڑھے گی، تم اس کے لیے ایک قدم بڑھاؤ گے وہ تمہارے لیے 10 قدم چل کر آئے گی، یہ ہے عورت۔ تو عورت کو ہمیشہ ہمیشہ عزت دو اور ہمیشہ اس کی عزت کرو۔ جزاک اللہ۔